بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان نفلی روزوں اور عبادات کے لیے انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دوسری عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور عبادات کی تیاری ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں اور تراویح اور دوسرے عبادات اچھے طریقے سے انجام دی جا سکیں۔ جبکہ امت میں ایسے لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں اور شعبان کے نفلی روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ نصف شعبان کے بعد بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں شب کو جو جاگنا ہوگا، شعبان کی شبوں میں جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور شعبان کے نفلی روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا نمونہ اور عادی بنانا ہے، اور آدھے شعبان کے بعد روزوں سے جو منع فرمایا گیا ہے یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گنہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اسی لیے اس رات کا نام شب بارات مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں آیا بلکہ لیل النصف من شعبان یعنی شعبان کی درمیانی شب کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آیا فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت، باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال اور عبادت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور